ماضی کی اور موجودہ دور کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بھٹو صاحب کی سیاست اور بھٹو صاحب کا زمانہ آپ اس زمانے سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ایون بینظیر صاحبہ شہید کا زمانہ بھی آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے موجودہ زمانے سے. بھٹو صاحب کے زمانے میں کرپشن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب اتنا حالت خراب ہو گئی ہے کہ کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا. اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں. 26ویں ترمیم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم اچھی چیزیں اس میں ہیں، جیسے اس کو بالکل رد کر دینا کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہوگی، لیکن اس میں کچھ غلط باتیں بھی ہیں. پہلی بات ہے کہ یہاں ابھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ کسی بھی جج کو ریکمینڈ کرے، وہیں سے نام جاتے تھے پھر آگے چل کے جج مقرر ہوتے تھے. اب اس آئینی ترمیم کے بعد یہ ہوا ہے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی کمیشن کا ممبر وہ نام دے سکتا ہے جج کا، اور چیف جسٹس نہ بھی دے، چیف جسٹس کے خلاف بھی لکھے تو وہ ووٹ اگر ہو جائیں گے ان کے 7 ووٹ 8 ووٹ لے جائے گا تو وہ جج بن جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے تینوں خوشنودی حاصل کریں، جو زیادہ خوشنودی حاصل کرے گا کمیشن کے ممبروں کی وہ پھر جج بن جائے گا. جو بیچارہ انصاف کا متلاشی ہوتا ہے وہ ظلم کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے لیکن اس کو انصاف نہیں مل پاتا. تاریخیں پڑ جاتی ہیں، وکیلوں کی باتوں میں آتے ہیں، ان کے ایڈجسٹمنٹ اپلیکیشن پہ آ کے کیس ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، برس تک فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اگر دیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ انصاف کیا ہوا؟ انصاف تو نہیں ہوا نا. انصاف تو فوراً ہونا چاہیے. سندھ کے عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ 18ویں ترمیم جو ہوئی اس کے بعد تو بہت زیادہ پیسے آئے ہیں صوبوں کو، سب ڈپارٹمنٹ بھی صوبوں کے پاس ہیں اور پیسے بھی بہت آ گئے ہیں، اور اگر کرنا چاہیں تو یہ بہت خدمت کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں احمد عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل کا پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں آغا رفیق احمد کا، جو کہ چیف جسٹس رہے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے. یہ انٹرویو بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آغا صاحب ایک لمبا عرصہ 3 دہائیوں سے زیادہ انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں جوڈیشری کو. ماتحت عدالتوں میں آئے، اس کے بعد ترقی کرتے پروگرس کرتے کرتے فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس تک بن گئے. وقت ضائع کیے بغیر انٹرویو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آغا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ. آغا صاحب، آپ کا تعلق سندھ سے ہے. سندھ کے ایک تعلیم، اگر آپ کے خاندان کا پس منظر دیکھا جائے تو علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بڑا ایکٹیو خاندان رہا ہے آپ کا. آپ ماضی کی اور موجودہ دور کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ آپ کا. بھٹو صاحب کی سیاست اور بھٹو صاحب کا زمانہ آپ اس زمانے سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ایون بینظیر صاحبہ شہید کا زمانہ بھی آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے موجودہ زمانے سے. وہ ایک اور زمانہ تھا جس میں کرپشن کا نام نہیں تھا. بھٹو صاحب کے زمانے میں کرپشن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب اتنا حالت خراب ہو گئی ہے کہ پورے کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں. آغا صاحب، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج کی سیاست عوام کے لیے کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجوہات کی طرف ذرا روشنی ڈالیے. میں تو کہوں گا کہ اس کی ذمہ داری عوام کی ہے، پبلک کی ہے، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو ان کو چنتے ہیں. ان ووٹوں سے ہی تو آتے ہیں یہ لوگ، اور کچھ نہیں کرتے، کام نہیں کرتے. تو پھر لوگوں کا کام ہے نا، عوام کا کام ہے نا ان کو ٹھیک کرنا، ان کو نہیں ووٹ دینا، اپنے نمائندے صحیح چننا، یہ تو عوام کا کام ہے. آغا صاحب، گو کہ پچھلے 15 سال سے زیادہ عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبہ سندھ کے اندر. مختلف پارٹیز کی حکومت رہی ماضی کے اندر اس سے پہلے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی آج بھی لاوارث ہے؟ 84% کراچی کی سڑکیں خراب ہیں. سندھ کے اندر لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. صحت تعلیم کے برے حالات ہیں. اس سب کی وجوہات کیا ہیں؟ کون ذمہ دار ہے سندھ کے اس تنزلی کا؟ یہ سارے سیاسی سوالات ہیں. میں ایکچولی سیاستدان نہیں ہوں، نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق رہا ہے. یہ سارے سوالوں کا جواب تو سیاستدان ہی دے سکتے ہیں. میں تو عدلیہ کا آدمی ہوں. میں نے زندگی جیسے آنکھ کھولی، جس کو کہا جائے آنکھ کھولی، میں نے عدلیہ میں کھولی ہے. سول جج سے میں اپوائنٹ ہوا اور یہ سارا 40 سال سے زیادہ عرصہ میں جوڈیشری میں رہا.
تو سیاست سے تو میرا بالکل تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کا اتنا تبصرہ کر سکتا ہوں جو اور آدمی کر سکتے ہیں. باقی جنرل جو چیزیں ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتائی. بالکل صحیح. جیسے آغا صاحب شروع کے اندر میں نے کہا کہ آپ کی عدلیہ کے لیے خدمات 4 دہائیوں کے اوپر محیط ہیں. آپ ایک ریفائنڈ قسم کے جوڈیشل مائنڈ ہیں. 26ویں ترمیم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم اچھی چیزیں تو اس میں ہیں، جیسے اس کو بالکل رد کر دینا کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہوگی، لیکن اس میں کچھ غلط باتیں بھی ہیں. پہلی بات ہے کہ یہاں ابھی چیف جسٹس، ہر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام تھا کہ کسی بھی جج کو ریکمینڈ کرے، وہیں سے نام جاتے تھے، پھر آگے چل کے جج مقرر ہوتے تھے. اب اس آئینی ترمیم کے بعد یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی کمیشن کا ممبر وہ نام دے سکتا ہے جج کا، اور چیف جسٹس نہ بھی دے، چیف جسٹس کسی کے خلاف بھی لکھے تو وہ ووٹ اگر ہو جائیں گے، ان کے 7 ووٹ 8 ووٹ لے جائے گا تو وہ جج بن جائے گا. اس پر عدلیہ پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہاں تھی کہ سینئر موسٹ جو ہوتا تھا وہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس ہو جاتا تھا. اب یہ ہے کہ 3 ججوں میں سے ایک کو وہ سلیکٹ کرے گی کمیشن، مانا ان 3 میں سے جس کو چاہے سلیکٹ کرے. وہ جونیئر موسٹ جو تیسرے نمبر پر ہوگا وہ بھی ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے تینوں خوشنودی حاصل کریں. جو زیادہ خوشنودی حاصل کرے گا کمیشن کے ممبروں کی وہی پر جج بن جائے گا، چیف جسٹس بن جائے گا. تو ایسے کچھ باتیں ہیں. باقی ادروائز اچھی چیز ہے، اس میں ممبرس رکھے ہیں، کمیشن ہے، وہاں ایک چیز کا لوگوں کا دیکھا جاتا ہے ریکارڈ، پھر ان پر بحث ہوتا ہے، پھر سلیکشن ہوتی ہے. یہ اگر 2-4 امینڈمنٹیں آئیں اور یہ صحیح ہو جائیں تو پھر 26ویں آئینی امینڈمنٹ میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر صاحب ایک چیز جو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ فوجداری مقدمات ہوں، دیوانی مقدمات ہوں، کسی بھی نوعیت کے مقدمات ہوں، سیاسی مقدمات ہوں، عدلیہ کے اندر مقدمات کی سنوائی اتنی دیر سے کیوں ہوتی ہے کہ اکثر کیسز کے اندر تو بیچارے مدعی وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. انصاف کے دروازے ایک تو بہت دیر سے کھلتے ہیں، اور کھلتے ہیں تو انصاف بانٹنے کا پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے، اتنا ڈیوسٹیٹنگلی لمبا ہوتا ہے کہ وہ تھکا دیتا ہے. جو بیچارہ انصاف کا متلاشی ہوتا ہے وہ ظلم کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں مل پاتا. اس میں سب لوگ اکٹھے ذمہ دار ہیں، کسی ایک پر ذمہ داری ڈالنے سے یہ کام نہیں ہوگا. لیکن بنیادی ذمہ داری تو جج کی ہے. اب یہ جو اچھا کوئی جج ہیں، بہت اچھے جج ہیں جو اتنی تیزی سے فیصلے کرتے ہیں، اور کچھ جج ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہ تاریخیں پڑ جاتی ہیں، وکیلوں کی باتوں میں آتے ہیں، ان کے ایڈجنمنٹ اپلیکیشن پہ آ کے کیس ایڈجن کر دیتے ہیں، برس تک فیصلے نہیں ہوتے ہیں. تو جسٹس ڈیلیڈ یعنی جسٹس ڈینائڈ اگر دیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ انصاف کیا ہوا؟ انصاف تو نہیں ہوا نا. انصاف تو فوراً ہونا چاہیے. پچھلے زمانوں میں جلدی ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ جج بھی بڑھ گئے ہیں، کورٹیں بھی بڑھا دی ہیں، پھر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وقت پر فیصلے نہیں ہوتے. آغا صاحب عدلیہ کی کارکردگی کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ سے بہتر اس کا جواب کون دے سکتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر پریشر ہوتا ہے تو کس نوعیت کا ہوتا ہے، اور کیا عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر مختلف طاقتوں کی طرف سے اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ آدمی پر ڈپینڈ کرتا ہے. وہ جو نہیں آنا چاہتا ہے کسی کو زبردستی تو کوئی زیر اثر نہیں لائے گا. ہم نے بھی نوکری کی ہے، کسی نے بھی اللہ کی مہربانی سے اتنے سالوں میں 9 صدی کے قریب تھا، لیکن کبھی بھی ایسا کوئی بات نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی تو اپنے اوپر ہے نا. آپ خود بکیں گے تو آپ خریدیں گے، لوگ خود نہیں کریں گے تو یہ آدمی پر ڈپینڈ کرتا ہے. رفیق صاحب، ان عناصر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ ججز بھی سب کچھ صحیح ہے، لیکن میرا جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو مضبوط بنایا جائے، ان پر نظر رکھی جائے، ادھر دیکھا جائے کہ کیسز وغیرہ جلدی فیصلے ہوں، اور ججز کی ٹریننگیں ہوں، ان پر نظر رکھی جائے کہ فیصلے کرتے ہیں وقت پر نہیں کرتے ہیں. کیونکہ ساری دار و مدار ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر نہیں ہے. عام آدمی کا دار و مدار ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر ہے. سول جج کے پاس ہر آدمی جاتا ہے، معمولی کیسز جو ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹ تک، وہی زیادہ تر وہی ہوتے ہیں.
تو ان کو جتنا بھی زیادہ سہولتیں دینی چاہیے ان لوگوں کو دینی چاہیے اور ان پر خرچ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ نظرداری بھی رکھنی چاہیے کہ وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہر کوئی بس خیال سپیریئر کورٹ کا کرتا ہے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ ان کو سب سہولتیں دیتے ہیں, نیچے کم ہے. یہ ساری سہولتیں نیچے ہونی چاہیے. رفیق صاحب, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ کا تعلق ماشاءاللہ ایک انفلوئنشل فیملی سے ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست اور عدلیہ کا مستقبل کیا ہے؟ یہ دونوں جو آپریٹرس ہیں ان کے اندر کیا ٹھہراؤ آئے گا, بیلنس آئے گا, انصاف بانٹیں گے, سوسائٹی کے سوشل ورک کے لیے حقیقی معنوں کے اندر یہ کبھی سرگرم عمل ہوں گے؟ یا تو آدمی کو نیگیٹو سوچ ہو یا پازیٹیو ہو. میری تو پازیٹیو سوچ ہے. اللہ تعالیٰ کرے گا ایسا ملک ہمارا کہیں نہیں جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر عوام نے بھی اپنے حقوق جانے اور عوام نے بھی اپنے اچھی طرح سے ایکسرسائز کیا اپنے ووٹ کو, تو انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی, پاکستان مضبوطی ہوگا. اگر صاحب, آپ کا تعلق گڑھی یاسین سے ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق خبریں اخبار کے بانی ضیاء شاہد صاحب نے کے والد نے آپ کے والد کا نکاح پڑھایا. یہ اس اطلاع کے اندر صداقت کتنی ہے؟ ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایکچولی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ہی ضیاء شاہد کے والد صاحب ہمارے گڑھی یاسین میں مختار کار تھے. اس زمانے میں بہت بڑی بات ہوتی تھی مختار کار, اور اس کا میرے والد سے بہت زیادہ دوستی تھی بھائیوں کی طرح. تو ان کی جو وائف تھی ضیاء شاہد کی مدر, وہ ہمارے گھر آنا جانا, ہماری عورتوں کا ان کے گھر آنا جانا بہت ہی قریبی رشتہ تھا. تو وہ 1948 میں 48 میں میرے والد کی شادی ہوئی. تو اس شادی کا نکاح جو تھا میرے والد کے کہنے پر ضیاء شاہد کے والد مولوی نور محمد نے پڑھایا تھا جو وہاں مختار کار تھا. تو اس وجہ سے ہمارے بالکل گھریلو تعلقات تھے. اس کے بعد وہ چلے گئے تھے شاید پنجاب, تو پھر رابطہ نہیں رہا تھا. پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا آگے چل کے ان کے والد کا, تو کوئی رابطہ نہیں تھا. ایک دن اچانک یہ 1966 کی بات ہے, تو ایک نوجوان لڑکا ہی تھا, وہ ہمارے ادھر بنگلے پر آیا گڑھی یاسین میں اور خط دیا میرے والد کو. اس خط ضیاء شاہد کی والدہ کا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ میرا بیٹا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہاں لیبرری بھی آپ کی دیکھے گا اور اس کو تھوڑا بڑھائیں اپنے پاس. تو پھر میرے والد نے اس کو گلے لگایا, کس کیا, اس کو بوسہ دیا, اور پھر وہ ہمارے پاس 4-5 دن رہا ہمارے گھر, ہمارے اوتاق میں بنگلے میں. تو میں اس کو, میرے پاس زمانے میں ہونڈا میں پڑھتا تھا BA Part 1 میں, ہونڈا 50 تھی میرے پاس. میں نے اس ہونڈا 50 پر اس کو گھمایا, امروٹ شریف لے گیا, مولانا تاج محمود امروٹی کی مزار پر لے گیا, موہنجودڑو لے گیا, اور ہمارے انکل تھے آغا بدر الدین مرحوم, اس کی لائبریری آشیانہ ادب بہت سندھ کی مشہور لائبریری ہے, اس کو وہ ساری دکھائی. اس وہاں بیٹھا, کتابیں دیکھی اس نے, اور بھی کافی چیزیں میں نے اس کو سکھر گھمایا. پھر وہ چلے گئے. پھر ادھر جا کے اس زمانے اردو ڈائجسٹ ہوتا تھا الطاف حسین قریشی کا, اس میں یہ لکھتا تھا. اس نے ایک مضمون بھی لکھا تھا اس کا گڑھی یاسین کے دورے کا, بھلی آیا جی آیا, اس پر سارا مضمون, اس میں ساری یہ باتیں اس نے لکھی تھی. پھر اس کے بعد میں ساؤتھ میں سیشن جج تھا, شاید 2000 تھا, ایسا ہی تھا. تو اس کا فون آیا اچانک ایک دن, کہا کہ میں اخبار نکالنا چاہتا ہوں خبروں سندھی میں سکھر سے, تو میں گڑھی یاسین بھی چلوں گا اور یہ آپ میری مدد کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے چھٹی لی یہاں سے, پھر میں گڑھی یاسین گیا, تو یہ بھی وہاں آیا اپنی ساری ٹیم کے ساتھ. اس کی بڑی دعوت کی, اور اس کو وہ گھر دکھایا جہاں یہ پیدا ہوا تھا, تو گلی اس کو دکھائی. پھر میری ریکمنڈیشن پر وہاں گڑھی یاسین میونسپل کمیٹی نے ایک قرارداد پاس کی, اور اس گلی جہاں اس کا گھر تھا اس کا نام ضیاء شاہد گلی رکھا, اسٹریٹ. اور پھر اس کے بعد اس کا یہ خبریں اخبار وہاں سے نکلی. خبروں سندھی میں تھا, خبروں اردو میں تھا خبریں, تو اس سے وہ نکلی. پھر اس سے تعلقات پھر بحال ہو گئے تھے, ریسٹور ہو گئے. پھر میں ایک دن لاہور گیا, تو اس نے بڑی دعوت کی, اپنا آفس ساری دکھایا, ٹی وی کی اسٹیشن تھی, چینل تھا شاید, وہ بھی دکھایا.
اپنی بیٹی سے ملوایا, بہو سے ملوایا, اور پھر گھر لے گیا, ڈنر رات کو کی تو ان کی وائف سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی. اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ساس ان سب لوگوں کو, اپنے بچوں کو, سب کو بتاتی تھی, آپ کی دادی کا نام سب اس کو یاد تھا, اور اس کی وجہ سے ان کے شاید کی والدہ کو بھی سارے نام یاد تھے ہمارے گھر کے عورتوں کے. تو بس یہی ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد نہیں ہوئی. فون پر کبھی کبھی ہو جاتی تھی, پھر تو اچانک اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا لندن میں, اس کے بیٹے کا لندن میں انتقال ہو گیا. تو پھر اس کے بعد وہ بیچارہ سنبھلا نہیں اس غم میں, پھر آگے چل کے خود بھی اس کا انتقال ہو گیا. پاکر صاحب, ایز بینگ انڈیویجولز آف خبریں فیملی, خبریں ڈیجیٹل, یہ معلومات, یہ قصے, یہ ہمارے لیے بڑے دلچسپ ہیں. آخر میں جاتے جاتے آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ایڈوائس, یور کامنٹس, یور سجیشنز کہ سندھ کے عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. یہ تو 18ویں ترمیم جو ہوئی اس کے بعد تو بہت زیادہ پیسے آئے ہیں صوبوں کو, سب ڈپارٹمنٹ بھی صوبوں کے پاس ہیں اور پیسے بھی بہت آ گئے ہیں, اور اگر کرنا چاہیں تو یہ بہت خدمت کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہماری, پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو ہونا چاہیے اپنا نام پیدا کریں. اتنے سال حکومت کی ہے, ابھی بھی حکومت کر رہے ہیں, یہ تو اپنا نام چھوڑیں, ایسی باتیں کریں, ادارے بنائیں. ایجوکیشن کا زبردست نظام یہاں ہونا چاہیے, صحت کا نظام ہونا چاہیے, ہر چیز ہے ہمارے پاس, کیا نہیں ہے, بس وہ ول نہیں ہے یا انٹینشن نہیں ہے. اس کو یہی ہم کر سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. پاکر صاحب, بہت مزہ آیا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اٹ واز این انٹرسٹنگ ڈسکشن, اٹ واز این انٹرسٹنگ ڈیفینیٹلی انٹرویو, اور جو آپ نے حقائق ہمیں بتائے آج وہ دوز آر ویری انٹرسٹنگ فار اس. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خواتین و حضرات, انٹرویو آپ نے ملاحظہ کیا آغا رفیق احمد صاحب کا, جو کہ چیف جسٹس ہیں فیڈرل بورڈ, شریعت بورڈ کے, جو کہ چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے, جو کہ چیف جسٹس تھے فیڈرل شریعت کورٹ کے. اور امید ہے آپ کو انٹرویو اچھا لگا ہوگا. اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہمارے آنے والے پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز آپ تک براہ راست پہنچتے رہیں. احمد عمران خان کو اجازت ہے. اللہ حافظ.